ناظرین، کیا یہ واقعی تیسری عالمی جنگ بن چکی ہے؟ روس، چین اور شمالی کوریا کا اصل کردار یہ جنگ اب صرف ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل کے درمیان نہیں رہی، بلکہ ایک خاموش عالمی صف بندی یعنی جسے ہم گلوبل الائنمنٹ کہتے ہیں اس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اگر آپ سطح پر دیکھیں تو لگتا ہے کہ روس اور چین براہ راست جنگ میں شامل نہیں، لیکن حقیقت کہیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جب 26 فروری میں ایران پر حملہ کیا تو وہ مذاکرات کے دوران کیے گئے، جس نے پوری عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں شروع ہونے والی اس کارروائی نے ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے جواب میں ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے میں امریکی اڈوں اور اتحادی ممالک کو نشانہ بنایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنگ لوکل سے نکل کر گلوبل امپیکٹ میں داخل ہوئی۔ روس کا کردار یہاں سب سے زیادہ حساس ہے۔ روس نے براہ راست فوجیں بھیجی، لیکن انٹرنلی اس نے فوجیں نہیں بھیجی، یعنی جو آپ بظاہری اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہتھیار بھیجے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں بھیجے کہ دنیا کو دکھائی دیے، لیکن انٹرنلی انہوں نے انٹیلیجنس فراہم کی، وہ پن پوائنٹس فراہم کیے تنصیبات کے، چاہے وہ امریکی تھے یا اسرائیلی تھے، جن کو ایران نے آسانی سے نشانہ بنایا۔ لیکن اس طرح سے روس نے نہ ہی اپنی فوجیں بھیجی، لیکن دوسری جانب سے ایران کی بھرپور مدد کی، لیکن اس نے ایران کو جو وہ چیز دی جو جنگ میں سب سے قیمتی ہوتی ہے، جسے ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روس نے امریکی فوجی جو پوزیشنز تھیں یا جنگی جہاز تھے یا فضائی نقل و حرکت تھی، اس کی معلومات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایران کو فراہم کی، جس سے ایران کے جو حملے تھے وہ زیادہ درست اور خطرناک ہوتے چلے گئے، وقت کے ساتھ میں اتنے ہی زیادہ وہ خطرناک ہوتے گئے کہ جو بھی ان کی اہم تنصیبات تھیں ان کو ایران نے بہت ہی آسان ہدف بنایا۔ یہ کھلی جنگ نہیں تھی بلکہ سائے کی جنگ تھی، جسے ہم شیڈو وار کہتے ہیں۔ اصل میں چین کا کردار اس سے بھی زیادہ اسٹریٹجک ہے۔ یہاں پہ چین نے نہ صرف ایران کو معاشی سہارا دیا بلکہ ٹیکنالوجی، میزائل جو پرزہ جات ہوتے ہیں اور دفاعی نظام کے ذریعے ایران کی جنگی صلاحیت کو جو ہے وہ زندہ رکھا۔ لیکن چین نے ایک اور بڑا کھیل کھیلا ہے یہاں پہ، اس نے خود کو پیس میڈیٹر ظاہر کیا، جبکہ پس پردہ وہ اپنے تیل اور معاشی مفادات کو بچاتا رہا ہے۔ آج بھی چین کا اگر دیکھیں ہم، وہ کھل کر یہی کہہ رہا ہے کہ جو سیز فائر بہت نازک ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، یعنی چین نے مکمل طور پر نہ جنگ میں ہے نہ ہی مکمل طور پر وہ باہر۔ شمالی کوریا کا اگر ہم کردار بظاہر دیکھیں وہ کم نظر آتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ایران کے میزائل پروگرام میں اس کا اہم ہاتھ ہے۔ جدید اگر تجزیوں کے مطابق چین، روس اور ایران سمیت شمالی کوریا کے سمیت اگر ہم بات کریں، ایک غیر رسمی اتحاد ہے، ایکسس آف اپہیول کہا جا رہا ہے، جسے یہ اسے تجزیہ کاروں نے نام دیا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اسے ایکسس آف اپہیول کا نام دیا ہے، جو مغرب کے مقابلے ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے پہلے نظر آیا تھا، لیکن دنیا دو خیموں میں اس وقت تقسیم ہو گئی تھی۔ لیکن اب اصل خطرہ یہاں یہ جنگ براہ راست نہیں بلکہ لیئرڈ وار ہے، اور یہ امریکہ ورسز ایران، نیچے اگر ہم بات کریں روس پلس چین اور ساتھ میں دوسرے اگر ممالک کی بات کریں جیسے شمالی کوریا ہے، یہ پوری جو ٹیکنالوجی ہے، جو اسیمیٹرک وارفیئر ہم کہیں گے اس کو، انٹیلیجنس کا فراہم کرنا، یہ پورا ایک سسٹم جو ہے یہ بالکل ایک لیئرڈ وار ہے، جس میں ایک کے پیچھے ایک لیئرز ہیں، اور یہ اس طرح سے لڑی جا رہی ہے۔ میرا واضح اگر میں اپنی تجزیے کی بات کروں تو یہ جنگ ورلڈ وار 3 کا اعلان نہیں بنی ابھی، لیکن اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی عالمی جنگ ہے جو آفیشیل نہیں ہے بلکہ پارشلی یہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ پورے خطے میں جو ہے پھیل چکی ہے۔ اس میں کئی ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے سیز فائر ہوا اور اس کے بعد میں مذاکرات پاکستان میں ہوئے، اور اس ثالثی کے پیچھے بھی کئی ملک جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ترکی کی بات کریں وہ بھی شامل ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی دباؤ بنا رہا تھا کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو یہ ورلڈ وار 3 کی جو ہے وہ بیس پلیٹ فارم تیار کر دیا گیا ہے اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو۔
हमारी पहुंच आपकी ताकत।